بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلتن، محمد جی آپ کو یاد ہے نا اللہ جی بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا نا۔ بیٹا سادہ چاہیے، نہیں کوئی وصل ہو، اس میں توجہ کرے، میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر پڑھو جی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آپ کو یاد ہے نا جب موسیٰ کو کتاب دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا۔ جو 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف کر کے کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے نہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے اپنے آپ میں کہ میں وعدے نہیں کر سکا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ دیکھیں، میں یہ 2-4 آیتیں چھوڑ کر اسے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محمد جی یاد ہے نا جب بندے موسیٰ کے پاس آ کے کہہ رہے تھے کہ نبی خدا ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمیں نا پانی چاہیے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن میری کم علمی ہے کہ بات آپ تک نہیں پہنچی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ قرآن ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب بھی بندوں پر مشکل بنی ہے نا وہ اللہ والوں کے پاس آئے ہیں اور اللہ والوں کے پاس آئے ہیں۔ مہربانی کرے گورنمنٹ داتا صاحب کھول دیو، مصیبتیں بنے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو سلام دیا۔ اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ جب بندے اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس آئے نا کہ پانی چاہیے تو اللہ جی بادشاہ نے فرمایا خالی نہ جانے دینا موسیٰ، بندے آ گئے ہیں، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پر مار دو، ہم 12 چشمے جاری میں کر دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پانی مانگے اور وہ ڈنڈا پتھر پر مار کر 12 چشمے زمین سے نکال کے دے، انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جن سے پانی طلب کیا جائے وہ ڈنڈا نہ مارے، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی دے، انہیں محمد کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جتنی سمجھ آئی ہے اتنا کو سبحان اللہ کہو۔ میں عرض کر رہا ہوں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں میں دیکھیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، آپ بھی فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ یہ جگہ ہے اور یہ وقت ہے، اتنے بجے یہاں آ جانا معراج کے لیے۔ پھر آیت پڑھ لیتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے جناب موسیٰ سے فرمایا تھا یہ جگہ ہے اور یہ وقت ہے، اتنے بجے یہاں آ جانا معراج کے لیے، جسے معراج کے لیے جگہ اور وقت بتایا جائے اور پھر کہا جائے آ جانا، انہیں موسیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جسے بستر سے لے جایا جائے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا میں اگر اس منہج پہ پڑھوں گا نا تو بات لمبی ہو جائے گی، مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جسے معراج میں بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ اگلا جملہ آپ نے خود پڑھ دینا ہے بھائی، بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جنہیں اللہ کی ذات ملے انہیں محمد۔ جو معراج کے لیے دور تک جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جو ذات کے نور تک جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ ضمن میں اس طرح تو نہیں، اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ،
موسیٰ طور پر تھے اور پیچھے بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی، گاں کے پتر کی پوجا، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ نہیں، بچے کی پوجا، بچے کی پوجا شروع ہو گئی۔ اب حکم کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شک نہیں کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوئے نا، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو سارے معاف کر دوں گا، پر مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں، آپ بولے نہیں۔ علماء نلائق کی شکل دیکھے نا کہ میری طرف دیکھ کے میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ہاں تو پھر سارے بولے میرے ساتھ، مشرک کو معاف بالکل نہیں کرے گا۔ اچھا آرڈر یہ ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، 52 نمبر آیت، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف کر۔ تو کہہ رہا تھا میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو یہاں سارے بندے مشرک ہے، تو معاف کیوں کر رہے؟ میں نے نہیں کرنا تھا اگر موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھتے۔ مطلب سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ میں منوانا چاہتا ہوں موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو میں معافی میں دیر نہیں کرتا۔ پھر پڑھو، موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو میں معافی میں دیر نہیں کرتا۔ میرے محمد جیسا محبوب مومنوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دیر کر دوں گا؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ چل رہا ہے نا جی؟ اچھا اب گزارش یہ ہے کہ چلو یہاں سے دیکھتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ معافی لے کے دینی بندیاں، جی مالک معاف کر دے بندے، فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اپنے گاؤں سے نکلو اور بندے لے جاؤ سارے مرید، اور دور ایک گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ۔ اچھا مالک پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں لنگر جاری ہے اور اپنے مریدوں سے کہنا کھل کے کھاؤ اور جتنا دل کرے کھاؤ، جتنا جو دل کرے، راغدن کھلا کھاؤ، لنگر جاری ہے، جو دل کرے کھاؤ اور جتنا مرضی کھاؤ، لیکن ایک کام کرے سیالوی صاحب، اللہ جی کیا کرے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وہاں ایک دروازہ ہے اور اس میں سے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سلام ہے۔ اللہ آپ کی راج پر میں مجھے مزہ آ گیا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، موسیٰ مریدوں سے کہنا لائن بنا کے اس دروازے میں سے گزرو۔ کیا بولے ہو یار؟ اس دروازے میں سے گزرو اور سجدن، اس کی کنڈی چومتے گزرنا ہے۔ اس کی کنڈی، اب دیکھیں علماء تشریف فرما ہے، مجرم ہوں ممبر پر اگر یہ حدیث نہ ہو، یہ الفاظ نہ ہو، گناہگار ہوں میں اور زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دو، میں معافی نامے پر سائن کر دوں گا۔ یہ آیت لے کر صحابہ نبی صلی کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں یہ موسیٰ کے پاس یہ دروازہ تھا، تو آپ کی امتی اگر کوئی گناہ کر لیں تو کوئی دروازہ ہے؟ دروازہ ہے؟ کوئی دروازہ ہے؟ آپ کی امت کے پاس کوئی دروازہ ہے؟ نبی صاحب نے یا علی بادشاہ کا چہرہ دیکھا اور علی کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی انت باب کتاب، میری امت میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے، میری امت میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے جو موسیٰ کی امت کے لیے وہ بخشش کا دروازہ تھا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا انسان۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، فرمایا یہ میرے سامنے آ جائیں، فرمایا اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے اللہ جی فرمائے ایسے کرنا ہے،
ایسے کرنا ہے، سارے زندگی تو ایسے کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے ایسے کو ویسے کر دیا. ویسے کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. اب جلال میں آ گیا میں، جلال میں آ کے میں نے ان پر عذاب سے اس طرح کا عذاب نازل کیا تاکہ قیامت تک سن کر امت محمد کو سمجھ آ جائے جب بھی بندے میرے ایسے کو ویسے کریں گے عذاب تو آئے گا نہ. میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں، 24 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور مجھے یہاں 19 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے اور یہ 24 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 19 نمبر آیت ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ جو بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدانی صاحب قبلہ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے شک نہیں کرنا. جو نوجوان بیٹھے ہیں توجہ سے قرآن سنیں. ان الذین، شک نہیں کرنا وہ لوگ، وہ بندے، یحبون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ مرضی ہے، ان کی یہ منشا ہے، ان کی یہ خواہش ہے اور ان کا یہ ان کا فوکس ہے اس بات پہ. ان کا مالک کس بات پہ؟ فرمایا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مومن نوجوانوں کو بے غیرت کرنا چاہتے ہیں، مومنوں کی آنکھوں میں سے حیا کی دولت اڑانا چاہتے ہیں. بدبخت کچھ بندے ہیں جو مومن نسلوں میں تباہی پھیر رہے ہیں اور انہیں واحیاتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں سے غیرت ختم کر رہے ہیں اور ان کے موبائلوں میں ننگی عورتیں ہیں مومنوں کے، نوجوانوں کی. ان کی اسپرچویلٹی مجروح ہو رہی ہے، ان کی روح زخمی ہو رہی ہے. اچھا یا اللہ پھر فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. تیاری رکھیں وہ لوگ جو مومنوں کی نسلوں کو غیرت سے دور کر کے، ایمان سے دور کر کے، ان کی آنکھوں میں بے حیائی پیدا کرنے کی جرات کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. تم نہیں جانتے اسے جو میں جانتا ہوں. سنو سنو، سید فقیر کا عرس ہے، درویش کا عرس ہے، ہم عرس پر آئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ میں مشرف پرویز نے ایک ریس کروائی تھی جسے میراثن ریس کا نام دیا گیا تھا. نوجوان لڑکیاں نکرے پہن کر مردوں کے ساتھ بھاگی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رات گزری تھی، صرف اگلی رات زلزلہ آیا تھا. زلزلہ آدھا پاکستان نصف نبود ہو گیا تھا. کیوں ہو گیا تھا؟ اس لیے ہو گیا تھا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سنو، شک نہیں کرنا. جب گورنمنٹ نوجوانوں میں اور نسلوں میں، مومنوں میں بے حیائی کا ارتقا کرے گی، بے حیائی پھیلانے کی کوشش کریں گے، غیرت ختم کرنے کی کوشش کریں گے نوجوانوں کی، تو پھر یہ کام تو ہوگا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورتوں نے کہا ہم سلیو لیس کپڑے پہنیں گے، یہاں تک بازو ہوں گے. ڈینگی مچھر آیا ہے جناب، دستانے پر مار پہلوائے ہیں پھر ڈینگی مچھر نے آ کے. میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دن تھا جب انہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی. 12 گھنٹے نہیں گزرے کورونا وائرس آیا ہے. ابھی بھی آپ کو سمجھ آ رہی ان الذین آمنوا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. شک نہیں، مجھے لگتا ہے میں آپ نہیں سکتا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں
عرض کرتا ہوں میرے سامنے سورہ نور ہے، 24 نمبر سورہ ہے، میں 63 نمبر آیت لے رہا ہوں. توجہ ہے جی؟ پوری توجہ کرے میرے نوجوان بچے. اللہ جی ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ساری پڑھوں گا تو بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی مجھ سے، میں نہیں سمیٹ سکتا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، یہ بات لمبی ہو جائے گی. میں یہاں سے پڑھوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرو تم وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہو، انہیں کوئی نہ کوئی فتنہ تو پہنچے گا نا، اور ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک رکھا ہوا ہے. ڈرو تم جو محمد کے مخالفت کرنے والے ہو. اللہ پہ نہیں الزام لگانا کہ یہ اللہ کا کام ہے سارا. وہ کہتا ہے بیدک الخیر، قدرت کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اگر ایسی وبائیں آتی ہیں تو وہ تمہارے ہاتھوں سے آتی ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں سے آتی ہیں. اور ان میں کرتوت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی مخالفت، بے حیائی آنا، اور اللہ کے ایسے کو ویسے کر دینا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب جی بادشاہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے تھکے ہوئے بندے ہیں ہم تیرے، کوئی رحمت کی سبیل ہے ہمارے پاس؟ سورہ زمر پڑھا، 39 نمبر سورہ ہے، 50+ آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا جیتے رہے. دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں پھر آیت پڑھتا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. مل ہے کوئی اس جملے کا جو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سنیں سے توجہ سے اللہ پاک ہمارے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مطلب یہ ہے شک نہ کرنا تمہارے گناہ تھوڑے ہیں میری رحمت زیادہ ہے. تمہارے گناہ تھوڑے ہیں اور میری رحمت زیادہ ہے. اور کیا فرما رہا ہے؟ قل حبیب ما ینطق کی زبان سے ارشاد فرما یا عبادی، اے او میرے اپنے بندوں. بھئی یا متکلم کا ترجمہ کیا کروں؟ اے او میرے اپنے، میرے بندوں، میرے بندوں، او میرے اپنے بندوں، میرے مصطفیٰ کا رب تمہیں اپنا کہہ رہا ہے. آگے داتا صاحب کو اپنا کہہ رہے ہیں، اٹینشن پلیز، غوث پاک کو اپنا کہہ رہے ہیں، کسی بڑی شخصیت کو اپنا کہہ رہے ہیں. فرماتا نہیں اسرفوا علی انفسہم، یہ جو تم اپنی جانوں پہ زیادتی کر لیتے ہو نا، تم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم میرے اپنے. دیکھیں میں بڑی دیر پڑھتا ہوں اس آیت کو پڑھ کے، میں اس آیت کو بڑی دیر پڑھ کے پڑھتا رہا ہوں کہ اسرفوا علی انفس کو کہہ رہے عبادی، اور تم جتنے نالائق ہو نا وہ میرے اپنے. مجھے یہ سمجھ آئی، یہ آیت پڑھ کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہگار ہو نا، میرا حبیب آپ
ان سے کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے اپنے ہو. سبحان اللہ. اب میں بڑی دیر پریشان رہا کہ نہیں شاید تو منبر پر علماء میں بیٹھ کے کیسے بیان کر سکتا ہوں, میں کیسے کہوں کہ نبی کے صحابہ ہیں اور وہ ایسے ہیں اور وہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے اپنے ہیں میرے. لیکن مجھے اس دن تسلی ہوئی جب میں نے اس کی تفسیر کو پڑھا, مجھے مزہ آیا کہ بات صحابہ پر نہیں ہو رہی تھی, بات کچھ ایسا قبیلہ تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا, انتہا تھی گناہوں کی. اور جب نبی نے فرمایا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب بھی اللہ ہمیں قبول کر لے گا, کیا اب بھی اللہ ہمیں قبول کر لے گا؟ اس پر آئے تھا اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو اور تم جیسے بھی ہو میرے اپنے ہو, تم جیسے بھی ہو میرے اپنے ہو. لیکن ایک شرط ہے, وہ کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ کی رحمت کے دامن سے جڑ جاؤ, اللہ کی رحمت کے دامن سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں اگر تم میری رحمت کا دامن پکڑو. یا اللہ کس کا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قیامت تک جسے گناہوں کی معافی چاہیے وہ محمد کا صدقہ دے, میں سارے معاف کر دوں گا. یا تکبیر, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ نبی کا آستانہ. حل کیا ہے؟ حضور کا آستانہ. بولو سارے یار حل کیا ہے؟ نبی صحیح کا آستانہ. بولو سارے حضور کا آستانہ. اچھا ٹھہرو, میں سمجھا نہیں سکا, رکو. مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے, 12 نمبر سورہ ہے. مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 98 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ ہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں, جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے زبان سے سبحان اللہ کہو. اب میری شکل دیکھو. حضرت یعقوب کے جو صاحبزادے ہیں, حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں, جناب یوسف کو نکال کر کیا ان کی ساری زندگی 2 نمبری میں نہیں گزری؟ جواب دو مجھے. گزری ہے, گزری ہے, بولو نا. اچھا ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی عالم ان پر تشن و تان کر سکتا ہے, ان کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے انہوں نے زندگی میں ناراض رب کو راضی کر لیا, رب کو منا لیا, رب کو, سارے بولو رب کو. اچھا وہ کیسے منایا تھا؟ میں کھول لیتا ہوں سورہ یوسف میں تاکہ پتا چلے کیسے منایا تھا. مجھے نہیں ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں وائرس آیا نا, اللہ ناراض ہے نا, اسے منانا ہے نا, تو پتا چل جاتا ہے کیسے منانا ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پتہ چل جائے کہ کیسے منایا تھا. اب آپ نے کہنا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے تقریر شکریر مجھے کوئی نہیں کرنی آتی, وہ تو بات کو حضرات تشریف فرما ہے, مجھے تو یہ یامیاں مارنی آتی ہیں, اسے قبول کر لیں. جی میں عرض کر رہا ہوں, میں 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 12 نمبر سورہ ہے. کیسے منایا تھا حضرت یعقوب کے شہزادوں نے اللہ کو؟ کیسے منایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. سبحان اللہ کہو یا. اچھا کس کو منانا ہے؟ اللہ کو. منانا کس کو ہے؟ اللہ کو. جس زبان میں اللہ کہا ہے نا, جس سید کا عرس ہے نا, اس کی قبر سے دعا مل جائے. اب جس نے دعا لینی ہے سب کو, کس کو منانا ہے؟ اللہ کو. اور والے بچوں بولو کس کو منانا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو منانا ہے. اب سارے بندے یہ دیکھو, قالو وہ بولے, یا ابانا اے بابا, بابا بابا. اس کا مطلب ہے یعقوب کے بچوں نے سبق دے دیا ہے, اللہ ناراض ہو جائے تو درمیان میں بابوں کو ڈالنا پڑے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دوں گا. جیتے رہے, خوبصورت سنتے ہیں آپ لوگ.
نستغفر لنا. مولانا آپ نہیں، مولانا آپ میری طرف قبلہ میں تکلیف میں ہو گیا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی. نہیں جی نہیں، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا